أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ چھٹا پارہ، رکوع نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو اس کے راستے میں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں ایک خاص حکم ہے وسیلے کا، جو کہ ایک مشہور مسئلہ ہے۔ وسیلہ آیا شریعت کے اندر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بعض حضرات اس کی طرف جاتے ہیں کہ وسیلہ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ یہ بالکل شدت پسندی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ وسیلہ دین اسلام کے اندر جائز ہے۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ایک یہ ہے کہ انسان زندہ کو وسیلہ بنائے۔ یہ بالاتفاق جائز ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، جیسے کہ ہمارے عرف میں کہ جب ہم کسی دیندار کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ وسیلہ مردے کے لیے کہ ایک انسان فوت ہو چکا ہو، اب دعا کے اندر اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا اللہ سے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ نظریہ ہے کہ میں دعا کے اندر کسی فوت شدہ بزرگ کو وسیلہ بناؤں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ وہ دعا رد کر ہی نہیں سکتے کہ میں نے جو پیران پیر کو جو وسیلہ بنایا ہے اب اللہ تعالیٰ میری دعا رد نہیں فرمائیں گے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی کسی نیک انسان کو وسیلہ بنا دینا کہ اے اللہ فلاں بزرگ کے طفیل میری یہ پریشانی دور فرما، نظریہ اگر یہ ہو کہ پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو یہ دعا جائز ہے۔ اور اگر یہ نظریہ ہو کہ میری پریشانی اللہ تعالیٰ دور نہیں کریں گے بلکہ یہ جو بزرگ جس کو میں نے وسیلہ بنایا ہے یہ دور کریں گے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے وسیلے کا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خطاب مردوں کو ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں خطاب مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ہے۔ والسارق والسارقۃ، اگر یہ سارق مطلق آ جاتا تو خطاب دونوں کو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد کو الگ ذکر کیا، چوری کرنے والا مرد، اور عورت کو الگ ذکر کیا کہ چوری کرنے والی عورت کے ان کے ہاتھ کاٹو۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر صنف نازک
اپنے صنف کی وجہ سے بہت ہی غلط فائدے اٹھا لیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہے، عورت کا بھی قصور ہوگا نا، روڈ کے اوپر لوگ مارنے مرد کو شروع ہو جائیں گے کہ عورت کا تو قصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں صنف نازک اپنے صنف کی وجہ سے، اپنی نزاکت کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ جو سزا ہے یہ صنف نازک سے بھی ساقط نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ صنف نازک اگر وہ بھی یہ جرم کرے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ دین اسلام کے اندر دو سزائیں ہیں، ایک وہ سزا کہ جس جرم کے ارتکاب کے بعد اللہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا مقرر کی، اسے کہا جاتا ہے حدود اللہ، اور ایک وہ سزا ہے جسے قرآن نے، شریعت نے حاکم وقت کے ذمہ لگا دیا کہ حاکم وقت چاہے تو زیادہ سزا دے چاہے تو کم سزا دے، اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو حدود اللہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اگر صدر بھی، کسی ملک کا صدر یا کسی ملک کے مفتیان کرام بھی جمع ہو جائیں اور کسی سے حدود اللہ معاف کروائیں، یہ معاف نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنا یہ حدود اللہ ہے۔ اگر جرم ثابت ہو گیا، شریعت کی نظر میں گواہوں کے ساتھ جرم ثابت ہو گیا، تو اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ایک دایاں ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر دوبارہ وہ جرم کریں تو پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے، پھر دایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اس طریقے سے یہ بار بار اگر اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو یہ سزا ہوگی۔ یہ سزا ہے چور کی۔ اور ایک ہے ڈاکو، ایک ہے چور، جو مالک کے علم کے بغیر کوئی چیز چرا لے تو اسے چوری کہا جاتا ہے، اور اگر کھلم کھلا آ کر کسی کا مال چلا لیا جائے، چھین لیا جائے، اسے ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکے کی سزا یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں دونوں بیک وقت ڈاکو کے کاٹے جائیں، یہ سزا ہے۔ اچھا، یہ اب سزا کس مال پر ہوگی؟ آیا کسی نے انڈا چرایا یا انڈا چھینا تو یہ سزا ہو جائے گی؟ نہیں، شریعت کہتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم 10 درہم کی مالیت کے برابر ہو چوری والا یا ڈاکے والا مال۔ اگر 10 درہم سے کم ہے تو یہ سزا نہیں ہے، تعزیر ملے گی، اور اگر 10 درہم سے زیادہ ہے تو پھر یہ سزا ملے گی۔ 10 درہم کتنے بنتے ہیں؟ 30 گرام 600 کچھ اشاریہ بنتے ہیں، گویا کہ 31 گرام چاندی کی جو مالیت ہے، اتنی مالیت پر اگر کوئی موبائل بھی چھینتا ہے، اس سے زیادہ کا بڑا موبائل ہے، اور وہ ڈاکو پکڑے گئے تو شریعت یہ سزا دیتی ہے۔ لیکن ہم تو بدقسمتی سے محفوظ ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، خود دے دیں جو سزا تو دے دیں، لیکن جب ہم دے دیتے ہیں ادارے والوں کو تو گویا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا اور اس کی جان بخشی ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ سزائیں ملیں تو پھر چوریاں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اب ایک لابی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے مسلسل اس کام پر کہ دیکھو شریعت کے اندر کتنے مشکل حکم ہیں، کہ دیکھو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے بیچاروں کا، چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، یہ شریعت کے اندر کتنا ناانصافی ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے وہ مہذب ممالک جو نہتے شہروں پر سال ہا سال سے بمباری کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی زبان نہیں استعمال کریں گے۔ کتنے ٹارچر بنے ہوئے ہیں غیر قانونی، اور ماورائے عدالت کتنی جیلیں بنی ہوئی ہیں، کتنی وہاں سے لاشیں نکلتی ہیں، تو ان کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو مسلسل شریعت کا کوئی حکم دیکھتا ہے اور اسی کے اوپر یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ میرا مال اگر چور چوری کرے یا ڈاکہ کوئی ڈالے تو یہ سزا ملے،
اور اگر کسی اور کیا ہو، کسی اور کیا مال چوری کیا جائے یا وہاں ڈاکہ ڈالا جائے تو کہتے ہیں تھوڑی نرمی کریں۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ کچھ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ شریعت ہے، یہ حکم ہے، سزا دینی چاہیے، اور جہاں کہیں اور کا مال نظر آتا ہے تو وہاں کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو آج اگر ہم اس شریعت اس قانون پر عمل کر لیں، دیکھیں مسلمانوں کی جانیں بھی محفوظ ہیں، مسلمانوں کا مال بھی محفوظ رہے گا۔ آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، بے شک ہم نے اتاری تورات، اور اس تورات کے اندر ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ساتھ انبیاء ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، تورات کو مانتے تھے۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، احبار اہل کتاب کے اہل علم اپنی تورات کی حفاظت کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اپنے اس گواہی بھی دیتے تھے کہ تورات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تورات، زبور، انجیل کی حفاظت اللہ نے اس وقت کے اہل علم کو دی تھی کہ اہل علم اس کی حفاظت کریں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 900 سال کا زمانہ ہے۔ تورات 900 سال کے اندر بالکل بدل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا زمانہ ہے۔ انجیل بالکل بدل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، قرآن کریم کا ایک لفظ، ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ کیوں؟ کہ اس کی حفاظت اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اب اللہ نے لے رکھی ہے، کیا اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں اس کی حفاظت کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مارکیٹ میں کوئی پریس قائم کر رکھی ہے کہ وہی کتاب، وہی نسخہ جو ہے بالکل اوریجنل ہوگا قرآن کریم کا، جو فرشتوں کی پریس سے چھپ کر آئے گا؟ نہیں، اس کی حفاظت اللہ نے انہی جیسے حفاظ اہل علم حضرات کے ذریعے کی ہے۔ ایک وہ بچہ ہے جس کو اپنے ملک کے صدر کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وزیر اعظم کا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، اس کو اگر میں کہوں کہ اس کو اپنے ملک کے 4 صوبوں کا نام بھی نہیں آئے گا، لیکن قرآن کریم اگر اس کے سامنے غلط پڑھیں گے تو فوراً کہے گا بابا جی آپ نے غلط پڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، اور یہی اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اقوام کو عزتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے جو اس قرآن کو چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت اور رسوائی سے اس کو دوچار فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔